إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پارے کے شروع میں بیان فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پہنچ جائے، اس کے باوجود وہ منمانی کریں، اپنی مرضی کریں، اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانیں، یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مومن نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ چکا ہے، وہ 100% گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سننے کے بعد بھی کسی اور کے پیچھے لگنا 100% گمراہی ہے، چاہے وہ اور جو ہے کتنا ہی بڑا نیک کیوں نہ ہو، بڑا ہی علم والا کچھ بھی ہو۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اتباع ان کی موجودگی میں جائز ہی نہیں ہے۔ کسی اور کے پیچھے چلنا 100% گمراہی ہے۔ اور اسی پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد سے نوازا تھا، بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے۔ بیٹے اللہ تعالیٰ نے جو جتنے دیے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے واپس لے لیے، سارے بچے بیٹے آپ کے فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ تو اس لیے مردوں میں سے کسی کے بھی آپ باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، آپ کا بیٹا دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیونکہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، وہ نبی تھے، نبوت تھی، تو اس طرح کا بھی سلسلہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے ان کے بعد نبوت کا، یا کوئی کہتا ہے ان کے بعد کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے یا آئے گا، تو 100% وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ کفریہ بات کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون، اصول اور ضابطے کے خلاف بات کر رہا ہے، جو کہ 100% حرام کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اس میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، جو کسی کو مانے گا وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقین مانو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی، اللہ تعالیٰ حکمن کہہ رہے ہیں صلو علیہ، ایمان والو تم بھی میرے پیارے نبی پر درود بھیجو، درود و سلام تم بھی زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو، اللہ خود درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا اور ہمارے درود بھیجنے میں فرق ہے، فرق ہے صرف سمجھنے کا، چیز ایک ہی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بھیج رہے ہیں، ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی پر رحمتوں کا نزول فرما، اور فرشتے بھی ایسے ہی درود بھیجتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے آقا کے درجات میں اضافہ کرتے ہیں اور پیارے آقا پر رحمتوں کا خود ہی نزول فرماتے ہیں، خود رحمتیں نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا۔ تو بہرحال ہمارے لیے میرے بھائیو حکم ہے کہ تمام مسلمان مرد ہوں عورتیں ہوں چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، ہم سب پر یہ لازمی ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد، صرف اتنا پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس بندے کے 10 نیکیوں میں 10 نیکیاں اضافہ کر دی جاتی ہیں، اور 10 گناہ اس بندے کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 10 درجے اس بندے کے جنت میں بلند ہو جاتی ہیں جو ایک بار پیارے آقا پر درود پڑھتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں بہت بڑا نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ حکماً ہمیں کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور اسی بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو حکم دے دیں اور اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیں اور تمام مسلمان خواتین عورتوں کو حکم دے دیں پردہ کرنے کا، اور اسی میں ہی بلائی ہے، یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، اور یہ پردہ عورت کے لیے حفاظت کا ضامن سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، غیر محرم حضرات سے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن مجید کے اس 22ویں پارے میں موجود ہے۔ اور اسی پارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو میں حکماً تمہیں کہہ رہا ہوں ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہیں، ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کیا کرو، اسی میں ہی تمہاری کامیابی اور بھلائی ہے۔ اور اس کے فائدے، 2 بڑے فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں سچ بولنے کے۔ یصلح لکم اعمالکم، ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کی تمام مشکلیں آسان کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیں گے سچ کی برکت سے۔ سچ اور انصاف کی بات کرنا اتنا بڑا نیک کام ہے کہ دنیا کی مشکلیں بھی آسان، اعمال کی اصلاح اور گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ جیسی لعنت کو نکال دیں۔ جھوٹ کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو بندے کو مزید گناہوں پر لگاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہاں تک کہ یہ جھوٹ بندے کو جہنم میں گرا کے چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکماً کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو، سیدھی سچی بات کیا کرو۔ اور اسی بارے میں اس سے آگے چلتے ہوئے سورہ سبا ہے، اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے سبا بستی والوں کا بڑا تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ ایک بستی تھی، یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جن پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ کرم نوازیاں تھیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کے جو باغات تھے، ان کی جو فصلیں تھیں وہ بہت زیادہ تھی، اور ایک سال میں ایک بار پھل دینے کی بجائے 2 ڈبل پھل ہوتا تھا ان کے پاس۔ یہ امیر ترین لوگ تھے، بڑی نعمتیں تھے ان کے پاس، اور اس وقت کی سب سے بڑی نعمت جو وہ پانی تھا۔ باغات کے لیے، فصلوں کے لیے پانی مل جانا یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ سارے جتنی فصلیں باغات تھے وہ بارش کے مرہون منت ہوتے تھے کہ جیسے بارش ہوگی تب فصلیں ہوں گی، بارش نہیں ہوگی تو قحط پڑ جائے گا، فصلیں نہیں ہوں گی۔ لیکن یہاں سبا بستی والوں کا کچھ منظر ہی اور تھا۔ اللہ کی ایسی کرم نوازی تھی کہ ان لوگوں کے لیے جو پہاڑوں کے اندر قدرتی طور پر کچھ ڈیم بنے ہوئے تھے، پہاڑ ہی اس انداز میں تھے کہ ان کو ان لوگوں نے ایک طرف سے چھوٹی سی دیوار کر کے اس کو دروازہ لگا دیا، اور وہ بہت بڑا ایک ڈیم بن گیا۔
تو جب بھی پورے سال میں بارش ہوتی ان کے پاس پانی بارش کا ان کے باغات کو تو پہنچتا ہی پہنچتا، اس ڈیم میں بڑا پانی ذخیرہ ہو جاتا جو پورا سال ان کو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن ہوا کیا؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ان لوگوں نے ناشکریاں شروع کر دی، ہماری عبادات سے، ہمارے حکموں سے، ہمارے قوانین سے انہوں نے اعراض کرنا شروع کر دیا، منہ پھیر لیا، تو پھر ہم نے وہی چیز جو ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی وہی ان کے لیے بطور عذاب بنا دی اللہ تعالیٰ۔ وہ جو بہت بڑا ڈیم تھا، پانی ان کے پاس بہت زیادہ ذخیرہ تھا، جس کو یہ بہت بڑی نعمت سمجھ رہے تھے، اور وہ تھی نعمت، اور وہ ان کا اس کا بند سیر العریم، وہ جو بند تھا وہ ٹوٹ گیا، اور ساری ان کے گھر، ان کے باغات، ان کی فصلیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بد ذائقہ قسم کے کچھ پھل رہ گئے تھے ان کے پاس، اور کچھ تھوڑی سی جھاڑیاں، بیریاں تھی، اور کچھ نہیں بچا تھا ان کے پاس۔ اور یہ ساری سزا ان کو کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی تھی ان کو شکر کرنا چاہیے تھا، یہ سارے ناشکرے ہو گئے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، عزت عہدے سے نوازا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو عبادات اللہ نے فرض کی ہے ان میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ پھر جب ناراض ہوتی ہیں تو وہی چیزیں جو بہت بڑی نعمت کے طور پر ہمارے پاس ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ہی عذاب بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ایک اور وضاحت فرمائی ہے کہ کچھ لوگوں کا اس وقت بھی کچھ سوچ تھی کہ جو جن ہوتے ہیں نا، جن، یہ جن غیب جانتے ہیں، جنوں کو پتا ہوتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، یہ لوگوں کا نظریہ تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ علم غیب جو ہے میرے علاوہ کوئی جن، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی بھی نہیں جانتا۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن لوگوں کی سوچ تھی، نظریہ تھا کہ جن غیب جانتے ہیں، غیر کی غیب کی خبریں جنوں کے پاس ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو وقت تھا تو سلیمان علیہ السلام کے یہ تابع تھے جن، تو انہوں نے ان جنوں کو بڑے جو سخت ترین کام تھے ان پر لگایا ہوا تھا۔ یہ جن ان کے حکم سے وہ کام کر رہے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی پر یوں ٹیک لگا کے ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور اسی حالت میں ہی ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان پر موت طاری ہوئی، اور وہ اسی طرح لاٹھی پر ٹیک لگائے رہے، فوت ہو چکے تھے۔ اب ان جنوں کو نہیں پتا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور وہ بڑے دھیان سے پوری مشقت والا کام کر رہے تھے جن۔ کیوں؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، تو یہ ڈرتے ہوئے بڑی مشقت والا کام کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، پھر اللہ کی مخلوق، یہ جو دیمک ہے، وہ جس لاٹھی پر سلیمان علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اس لاٹھی کو دیمک لگی، دیمک نے اس کو اندر، اس لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے جب وہ لاٹھی کھوکھلی ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کا وزن نہ اٹھا سکی، تو پھر وہ ٹوٹی، اور سلیمان علیہ السلام کا جسم اطہر جو زمین پر گرا، تو تب جنوں کو جا کے پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ جنوں کو غیب کی خبر تو بڑی دور کی بات ہے، سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پتہ نہیں کہ فوت ہو چکے ہیں، کافی دیر پہلے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی لاٹھی کو دیمک نے کھایا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور آگے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب وما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر جن غیب جانتے ہوتے تو اس مشقت والے کام کو کیوں کرتے رہتے؟ جیسے ان کو جب سلیمان علیہ السلام کی وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، گر گئی، تو سلیمان علیہ السلام کا جب جسم اطہر جو گرا، تو تب جنوں نے وہ سارا کام چھوڑ دیا جو مشقت والا کر رہے تھے۔ بڑی مشقت والا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جن ہو یا کوئی بھی ہو، میرے علاوہ کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔ کل کیا ہونے والا ہے، کس کے ساتھ کیسا ہوگا، کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی وضاحت اس بارے میں آگے چلتے ہوئے اور بیان کی ہے کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یاد رکھو میرے علاوہ جن کو تم
پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، جن کے در پہ تم جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہو، جن کو سجدے کر رہے ہوتے ہو مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ قطمیر کیا ہوتا ہے؟ قطمیر کہتے ہیں جب ہم کھجور کھولتے ہیں نا، کھجور کو ہم کھولیں اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اور گٹھلی اور کھجور کے درمیان میں گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی کاغذ کی طرح نا، شاپر کی طرح کاغذ کی طرح ایک جلی ہوتی ہے، باریک سا کاغذ سا ہوتا ہے کھجور کے اوپر، اس کو کہتے ہیں قطمیر عربی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کھجور تو بڑی دور کی بات ہے، گٹھلی بڑی دور کی بات ہے، وہ جو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا کور ہے نا قطمیر، یہ تو وہ نہیں بنا سکتے۔ تمہیں کہاں یہ اولاد دیں گے، کہاں تمہارے کاروبار چمکائیں گے، کہاں تمہیں نقصان سے بچائیں گے؟ کچھ عقل کے ناخن لو، یہ سارے کام کرنے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، پکارو گے تو وہ تمہاری پکار تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار وہ نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں، چلو تم کہتے ہو نا سنتے ہیں، تو سن لیں تو کبھی انہوں نے جواب دیا ہے؟ وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہی لوگ تمہاری اس پکار کا انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم ان کو نہیں جانتے، یہ کب ہماری قبروں پہ آتے تھے، یہ کب ہمیں پکارتے تھے، ہم نہیں جانتے ان کو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، صرف نفع نقصان کے مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور غلط نظریے اور سوچ کا بھی رد کیا ہے اور بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے نا، تو مکے کے مشرک جو تھے یا اس طرح کے جو قبائلی نظام تھا، تو وہ جب لوگوں تک دین کی دعوت پہنچی تو لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو ان کے جو سردار تھے نا وڈیرے، وہ اپنے علاقے والوں کو کہتے تھے کہ دیکھو تم مسلمان نہ ہو، یہ دین سچا نہیں ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچا ہے اور تم ہماری بات مانو پھر بھی اسلام قبول نہ کرو، اگر تم پر کوئی گناہ ہوگا نا تو قیامت کو ہم اٹھا لیں گے۔ ان کے وڈیرے سردار کیا کہتے تھے کہ اگر تمہیں اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ ہوگا نا تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کو کوئی دوسرے کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر کوئی کسی کو پکارے گا نا کہ میرا یہ گناہوں کا بوجھ ہے اٹھا لو، تو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، حتیٰ کہ قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی انکار کر دے گا۔ آج بھی دیکھ لو بدقسمتی سے کتنے مسلمان ایسے ہیں، نام کے مسلمان، جنہوں کی یہ نظریے اور سوچیں ہیں، اور کچھ نام نہاد جو پیر ہیں یا ملا ہیں، انہوں نے لوگوں کی یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ بس تم ہماری خدمت کرتے رہو، ہماری جیبیں گرم رکھو، ہمارے پیٹ بھرتے رہو، قیامت کو ہم تمہیں بخشوا لیں گے، ہم تمہیں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن مجید اس لیے وہ تم لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ قرآن مجید سورہ فاطر اور 22واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی وہاں کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ تو یہ جو میں دھوکہ دے رہے ہیں نا، ہماری جیبیں گرم کرو، ہماری خدمت کرتے رہو، بس ہم تمہیں بخشوا لیں گے، ہم تمہیں بخشوا لیں گے، فراڈی ہیں سارے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو اور اچھے اعمال کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور کسی کے پیچھے بھی لگو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر بھی جو لوگ بدعملیاں کرتے رہیں گے نا، تو ان کا انجام بھلا کیا ہونے والا ہے؟ ان کا انجام جہنم ہے، اور اتنی بری جگہ ہے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، لوگ وہاں چیخیں چلائیں گے، ربنا اخرجنا، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال لے، ایک بار نکال لے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ ایک بار جہنم سے نکال لے، جو ہم دنیا میں برے کام کرتے رہے، یا کسی اور کے پیچھے لگتے رہے، یا کسی اور کے جھانسے میں آتے رہے، اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہوگا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر،
تمہیں زندگی دی تھی نا، سمجھ بوجھ بھی دی تھی نا، جنہوں نے نصیحت اثر کرنی تھی وہ کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے، تم بھی کر لیتے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، علماء تمہیں سمجھاتے نہیں تھے کہ یہ حرام ہے، ان دھوکوں میں نہ آؤ، یہ شیطانی کام ہے، یہ لوگوں کی جو بنائی ہوئی چالیں ہیں، لوگ اپنے پیٹ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے تمہیں برباد کر رہے ہیں۔ اپنے اچھے اعمال کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جتنی ہو سکے انسانیت کی خدمت کرو۔ کیا تمہیں وہ سمجھاتے نہیں تھے؟ سمجھاتے تو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج پھر تمہارا انجام یہی جہنم کی آگ ہے، اور آج کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، وہ سارے خود جہنم میں پڑے ہوئے ہیں جو تمہیں کہتے تھے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم بچا لیں گے، بس ہمارے پیٹ بھرو، ہماری جیبیں بھرو، بس ہمیں خوش کرو، ہم بچا لیں گے، آج وہ خود پکڑے گئے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔